بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خفین یعنی موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر شرائط کے مطابق آدمی اور پاکیزگی کی جو بھی ایک صورتیں ہیں اس میں وہ موزے پہن لیتے ہیں، تو آیا ایک مقیم آدمی جو اپنے علاقے میں رہتا ہے اور ایک مسافر ہے جو اپنے علاقے سے کہیں باہر جا رہا ہے، ان کے لیے کتنی مدت تک جو ہے اس وضو کے دوران انہی موضوع پر مسح کرنا جائز اور درست ہوگا اور کب اجازت نہ ہوگی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، مقیم آدمی ایک دن اور ایک رات اس موضوع پر مسح کر سکتا ہے جو موضے شریعت کی شرائط کی بنیاد پر پہنے جائیں، شرائط کی موجودگی میں، یعنی جو بھی اس کی شرائط ہے ہم نے ساتھ دوسرے کلپ کے اندر وضاح سے ذکر کر دیا۔ اگر وہ تمام شرائط کی موجودگی میں وہ موزے پہنتا ہے تو مقیم آدمی جو اپنے علاقے میں رہ رہا ہے ایک دن اور ایک رات تک اسے اجازت ہے کہ وہ جب بھی وضو کی حاجت پڑے وہ وضو کرے اور پاؤں کی جب باری دھونے کی آئے تو ان خفوں پر مسح کرے۔ یہ مسح اس کے لیے گویا کہ حکماً پاؤں دھونے کے مترادف ہے۔ اور فرمایا والمسافر ثلاثۃ ایام بلیالیہا، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں اس کی مدت ہوگی کہ مسافر آدمی 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ جب وضو کرنے کی حاجت پڑے تو وہ انہی موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ مسافر کیونکہ آدمی پہلے مشقت و تکلیف میں ہوتا ہے تو مزید شریعت مطہرہ نے اسے تھوڑی اور مہلت میں وسعت دی ہے تاکہ اس کے لیے یہ معاملہ آسان رہے، اس لیے مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مسح کرنے کی اسے اجازت ہے۔ اب اگر مقیم نے اقامت اپنے علاقے میں رہتے ہوئے موضوع پر مسح کیا لیکن ابھی 1 دن 1 رات جو اس کا مدت تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی وہ مقیم آدمی مسافر ہو گیا، تو آیا اب یہ کیا کرے؟ تو فرمایا اگر اس طرح کی کیفیت ہو کہ وَإِن مَسَحَ الْمُقِيمُ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ أَتَمَّ الْمُدَّةَ الْمُسَافِرُ، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر مقیم آدمی نے اقامت میں رہتے ہوئے 1 دن 1 رات والی جو اس کی مدت تھی ابھی وہ پوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ آدمی مسافر بن گیا۔ مسافر سے مراد اتنی سفر کی مسافرت ہوتی ہے شریعت کی نظر میں جتنا وہ شرعی مسافر کہلائے۔ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو پھر وہ شرعی مسافر ہے۔ اب وہ اگر مقیم آدمی 1 دن 1 رات کی مدت کے مکمل ہونے سے پہلے ہی مسافر ہو گیا تو اب وہ مسافر والی مدت پوری کرے، یعنی اب وہ 3 دن 3 راتیں پوری کریں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس مسئلہ ہے کہ مسافر آدمی نے سفر کے دوران یہ موزے پہنے اور اس پہ مسح اس کے لیے اجازت 3 دن 3 راتیں تھیں، لیکن اس مسافر نے وقت کے مکمل ہونے سے پہلے مقیم ہو گیا تو یہ کیا کرے؟ تو فرماتے وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ بَعْدَ مَا يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَزَعَا، اگر مسافر مقیم ہو گیا 1 دن 1 رات گزرنے کے بعد وہ اپنے موضع اتار دے، یعنی وہ اقامت والی پھر مدت جو ہے وہ پوری کرے گا۔ وَإِلَّا يُتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً، مگر یہ ہے کہ 1 دن 1 رات پوری ضرور کرے۔ یعنی اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے مسافر تھا، سفر کی نیت کی یا مسافر تھا، لیکن وہ 1 دن 1 رات جو ایک مقیم والی مدت ہے ابھی وہ بھی مکمل نہ ہوئی کہ یہ آدمی مقیم ہو گیا، سفر اس کا کینسل ہو گیا یا سفر سے جلدی واپس آ گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو کیونکہ وہ 1 دن 1 رات تو مدت بنتی ہے مقیم کی، اس سے بھی پہلے اگر وہ مقیم ہو گیا تو پھر 1 دن 1 رات پوری کرے، اور اگر 1 دن 1 رات پوری ہو گئی تو پھر اسے چاہیے کہ موزے وہ اتار دے۔ لہذا مسافر نے مقیم ہو گیا تو اقامت والی، اور مقیم مسافر ہو گیا تو سفر والی جو ہے وہ مدت گزاریں گے۔